سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود کام کرنا چاہیں تو ان کو روکا جائے، نہ مانے تو سرکار انہیں سزا دے اور خود کام کرنے کی ممانعت کر دے۔ بر صغیر کی صنعت و تجارت کو مٹانے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا طریقہ، ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جائے۔ دوسرا طریقہ، ہندوستان کا مال انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تجارت میں مامون کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانی درآمدات پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں خوب مہنگا کیا جائے تاکہ وہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں نہ ٹک سکیں۔ تیسرا طریقہ، انگلستان کی مصنوعات کو ہندوستان کی منڈیوں اور بازاروں میں ٹھونسا جائے اور اتنا سستا کر دیا جائے کہ ہندوستان کی صنعت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے۔ سر ولیم بالٹس 1772 میں لکھتا ہے، کمپنی کے گماشتے غریب جلاحوں سے جس چیز پر دستخط چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، اور اگر جلاح کم لینے سے انکار کرے تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندھوا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ غریب جلاحے کو خوب ٹھگا جاتا ہے، بازار کی قیمت سے 15% سے 40% کم قیمت دی جاتی ہے۔ اسی قسم کا ظالمانہ برتاؤ خام ریشم بننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ریشم کاٹنے کی تکالیف سے تنگ آ کر خود اپنے انگوٹھے کٹوا ڈالے تاکہ وہ اس جبر و تعدی سے محفوظ رہیں۔ صاحب معیشت الہند لکھتا ہے، 17ویں صدی عیسوی میں انگریز صناعوں اور دستکاروں پر جو وقت گزرا اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی صناعوں اور دستکاروں کے سر پر 18ویں صدی عیسوی میں آ پڑی۔ ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا۔ اول تو خانہ جنگیوں کی بدولت ملک تباہ ہوا، دوسرے صنعت و حرفت کا گلا گھونٹا گیا، لوگوں پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ بر صغیر کی تاریخ میں 18ویں صدی بہت خوفناک اور افسوسناک ہے۔ اچھے اچھے شہر ویران ہو گئے اور صنعتیں برباد ہو گئیں، صناع تباہ ہو گئے اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی۔ نیپولین نے کہا تھا، انگریز دکانداروں کی قوم ہے، اور انگریز واقعتاً اپنے آپ کو محض تاجر خیال کرتے تھے۔ آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور من چلے تھے، جبکہ صدیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ پست ہمت اور بزدل ہو چکے تھے۔ ملک میں کوئی حکومت اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو حقوق و انصاف کی نگہداشت کر سکتی۔ پس انگریزوں نے زندہ ضمیر سے محروم ہو کر جو چاہا سو کیا، پوچھنے والا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ بر صغیر کی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دستکار اور تاجر بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے، کروڑوں آدمی بھوک سے مر گئے، لاکھوں نفوس اخلاقی جرائم، ڈاکہ زنی اور چوری چکاری میں مبتلا ہو گئے، اور کروڑوں نفوس زراعت پر گزارا کرنے لگے۔ دستکاری روز بروز کم ہونے لگی، دستکاروں کی تعداد 50% سے گھٹ کر 7 تا 10% رہ گئی، کاشتکاری کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 72% ہو گئی، جس کی بنا پر قابل زراعت زمینیں کمیاب ہو گئی۔ زراعت کی طرف لوگوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا، مویشیوں کے لیے چارہ ناپید ہو گیا، جنگل کاٹ ڈالے گئے، ایندھن کی سخت قلت اور گرانی ہو گئی، زمین کمزور ہو گئی، غلے کی گرانی بڑھتی گئی، بڑے بڑے شہر اجڑ گئے، دیہاتی آبادی بڑھ گئی، جہالت عام ہو گئی۔ انگریزوں نے بر صغیر کی دولت اور تمام ذرائع دولت، دستکاری، تجارت و زراعت، سب پر ایسا چھاپا مارا کہ جس کی نظیر نہ سابقہ زمانوں میں کہیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانے میں کسی دوسری قوم یا ملک میں دکھائی دیتی ہے۔ تعجب ہے ہندوستان میں زندگی کو کیسے ترستے ترستے گزری۔ انگریز کے ہاتھوں اخلاقی بربادی۔ انگلستان سے چھٹے ہوئے بدماش، بدکار، غنڈے، لوفر اور جرائم پیشہ افراد بر صغیر بھیجے جاتے۔ ایسے لوگوں کے اقتدار اور کثرت سے جو بدترین نتائج تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سبھی ممکن ثابت ہوئے۔ ان بدعمال، بد اخلاق اور نجس کردار انگریزوں نے اپنے گرد ایسے ہی جرائم پیشہ بد اتوار لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے ذریعے لوٹ مار، غارت گری اور انسانیت سوز جرائم کا بازار گرم کیا۔ مسٹر سی ہل کہتا ہے،
کمپنی ملازمین ملک کے حالات سے ناواقف تھے اور اکثر چھوٹے ملازموں سے جو بنیے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے۔ مسٹر برک ان بنیوں کے بارے میں لکھتا ہے، بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام چال بازیوں اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو ظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعمال کرتا ہے۔ بنیا لوٹتا ہے، استحصال بالجبر کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے۔ ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الٹ دیے ہیں، ملک کو برباد کر دیا ہے اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ خود حکام وقت ان بنیوں کے ذریعے ذاتی نفع حاصل کرتے، ان بنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے اور پردے میں انگریز اصل ٹھیکیدار ہوتا۔ انہی کی بدولت پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 1,00,000 سے زیادہ کا ٹھیکہ قانوناً نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر بڑے صاحب لوگوں کے بنیے قانون سے آزاد ہوتے۔ خود وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل کا بنیا کنتو بابو 13,00,000 کا ٹھیکیدار تھا۔ ایک اور بنیا گنگا گوبند سنگھ بھی ہیسٹنگز کا ٹھیکیدار تھا۔ جولائی 1785 عیسوی میں دارالعوام میں ایک حساب دکھایا گیا جس میں گنگا گوبند سنگھ کی کمائی 3,20,00,000 روپے بنتی ہے۔ اسی گورنر جنرل کے دیوان رام چند کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ 60 روپے ماہوار کا ملازم تھا، مگر اس نے 12 کروڑ روپے کا ترکہ چھوڑا۔ کمپنی کے ایجنٹ روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ماں نے اس کے مرنے پر 90,00,000 روپیہ خرچ کیا۔ بنیوں کے مظالم جاننے کے لیے صرف دیبی سنگھ کی مثال کافی ہے۔ دیبی سنگھ کلکتہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا، چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پر دیے گئے۔ دیبی سنگھ شرفا اور عزت داروں کو ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں رکھتا اور اپنی منواتا، زمین سستے داموں نیلام کرا کے خود خریدتا اور یہ قیمت بھی اسی روپے سے ادا کرتا جو انہی زمینداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا۔ ایسی بدعمالیاں کرنے سے ملک کی ثروت اور دولت تو برباد ہونی ہی تھی، ان لوگوں کے اخلاق اور اعمال بھی بہت زیادہ بگڑ گئے جو انگریزوں کی حاشیہ نشین اور کارکن تھے۔ وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے منمانی کارروائیاں کرتے۔ عام باشندوں پر اس کا اثر یہ پڑتا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برے سمجھے جاتے ان کی برائی دلوں سے جاتی رہی۔ اسی لیے عام طور پر جال سازی، بد اخلاقی اور ظلم و ستم پھیل گیا۔ جان بچانے اور دنیاوی زندگی سنبھالنے کے لیے لوگ ہر قسم کے جرائم اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق و عادات میں مبتلا ہو گئے جو شرافت انسانی کے لیے ننگ و عار ہیں۔ وہ چوری کرنے، اچکے پن کو عمل میں لانے، ڈاکے ڈالنے، قتل کرنے، ٹھگی اور دھوکے بازی کرنے، بے حیائی اور فواہش کرانے میں لگ گئے۔ اعلیٰ ملازمت کے دروازے بند کر کے مقامی باشندوں کو ذلت و افلاس کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا۔ تمام بڑے عہدوں پر انگریزوں کو مقرر کیا گیا اور تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو ہٹا دیا گیا۔ چھوٹے عہدوں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندوؤں کو رکھا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کی پوری چاپلوسی کرتے تھے اور انگریزوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدعملی سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے۔ سر جان سولومن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ملک کے تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو نکال دینے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ انتظامی قابلیت کے نشو و نما کے مواقع جاتے رہے اور جو قابلیت ان میں تھی رفتہ رفتہ زائل ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ مالی بدحالی نے ان کے کردار کو اس درجہ گرا دیا جس پر مظلوم اور محکوم قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ سینکڑوں زمیندار، ہزاروں سپاہی اور بے شمار ملازم بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ناگپور سے لے کر خلیج بنگال تک 23,000 ڈکیت لوٹ مار کرتے پھرتے تھے جنہوں نے 1819 کے موسم سرما میں صرف 10 دنوں میں 182 قتل کیے، 500 زخمی کیے اور 3,000 کو طرح طرح کی ایذائیں دیں اور تقریباً 1 کروڑ کا مال لے اڑے۔ بر صغیر کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک اور سبب انگریز کا لایا ہوا قانون تھا۔ عدالتوں، قانونی مشیروں، حصول انصاف کے لیے ادنا عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا نظام انتہائی صبر آزما، وقت طلب اور مہنگا تھا۔ عام طور پر مہینوں اور سالوں کا انتظام، دور دراز کا سفر، دوڑ دھوپ کی تکالیف اور سرمایہ و دولت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ انگریزوں سے پہلے یہ سب قوانین عدل و انصاف
اور ان کی عملی کارروائیاں نہایت سادہ اور بے خرچ تھیں۔ ان میں فریقین کو نہ دور دراز کے اسفار کی زحمت اٹھانا پڑتی اور نہ مہینوں سالوں کا انتظار اور دوڑ دھوپ کی مشقت کے ساتھ سرمایہ و دولت کی بربادی کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی۔ انگلستان کے مشہور مقرر ایڈمنڈ برک نے برطانوی پارلیمنٹ میں خوب واضح الفاظ میں کہا تھا، مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختار ہونا نہیں جانتی۔ ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہ زیادہ مضبوطیاں ہیں۔ ان کا اپنے قانون کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف خدا کے پاس ہے، رعایا اور بادشاہ سب قانون کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں، تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے